قرآن نے کہا، اس پر قرآن مجید کی آیتیں ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اب قرآن مجید نے کہا اگر تم نے اپنی آواز بے ادبی کر دی اور تھوڑی سی بھی حضور کی آواز سے اونچی کر دی تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اب یہ بات سمجھنے والی، ایک مرتبہ اگر کسی شخص نے حضور کی مجلس میں بے ادبی اور گستاخی سے آواز اونچی کر دی تو بے ادبی اور گستاخی کی ایک مرتبہ، جسٹ ون ٹائم، ونس ان اے ٹائم، قرآن نے کہا ان تحبط اعمالکم، تمہاری ساری زندگی کے سارے اعمال برباد. گستاخی کا عمل ایک، بے ادبی کا عمل ایک. بھئی ممکن ہے اس نے 50 حج کیے تھے، 100 عمرے کیے تھے، 50 حج بھی برباد، 100 عمرے بھی برباد، عمر بھر کی زکوٰۃ بھی برباد، صدقات بھی برباد، خیرات بھی گئے، نوافل بھی گئے، نمازیں بھی گئے، تبلیغ بھی گئی، جو اعمال عمر بھر کیے تھے لاکھوں کی تعداد میں، وہ سارے برباد ہو کے اکاؤنٹ نل ہو گیا، نل. جس طرح ہر پودا اپنی نشو و نما کے لیے ایک خاص قسم کی زمین، سوئل اور آب و ہوا اور ویدر چاہتا ہے، اسی طرح ایمان کا پودا خاص سوئل مانگتا ہے. ایمان کا پودا خاص قسم کی زمین چاہتا ہے، خاص قسم کا ویدر مانگتا ہے، خاص قسم کی آب و ہوا مانگتا ہے. اگر ایمان کے پودے کو وہ زمین، سوئل نہ ملے، وہ آب و ہوا نہ ملے، وہ دھوپ، وہ تپش، وہ ریکوائرمنٹ نہ ملے تو ایمان کا پودا بھی جل کے مر جاتا ہے. تمہا کے لیے علم کی فضا سازگار ہوتی تو حضور کی بعثت یونان میں کی جاتی جہاں پہلے زمین میں علم موجود تھا. تو زمین میں جہاں علم تھا، فلسفہ تھا، وہ سرزمین نہیں چنی، وہ خطہ چنا جہاں سرے سے ان پڑھ تھے. ان پڑھ 10 لاکھ کی آبادی تھی مکہ کی، اور 15 آدمی اپنے دستخط کر سکتے تھے، نام لکھ سکتے تھے. ان پڑھوں میں بھیجا. قرآن کہتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا. کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ ایمان کی نشو و نما کے لیے علم بیسک ریکوائرمنٹ نہیں، ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے، وہ ہے محبت اور ادب. اگر علم غالب آ جائے تو علم محبت کو داخل نہیں ہونے دیتا، علم ادب کو داخل نہیں ہونے دیتا. محبت آ جائے تو زبان پہ تالا لگ جاتا ہے. محبت کہتی ہے خبردار، بولنا نہیں. علم کہتا ہے چپ نہیں رہنا، علم کہتا ہے چپ نہیں رہنا، بول. محبت کہتی ہے نہیں، خاموش. علم مقابلہ کرتا ہے، علم موازنہ کرتا ہے. ادب کہتا ہے یہ مقابلہ حرام ہے، موازنہ منع ہے. شیطان نے طریق علم بنایا تھا. جب حکم ہوا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، شیطان کا علم بول اٹھا، علم بول اٹھا لم اکن اسجد لبشر، میں اس بشر کو سجدہ کیسے کروں. یہ جملہ بولیے کہاں سے نکل رہا تھا؟ یہ کہاں سے نکلا جملہ؟ یہ علم سے نکلا، قیاس سے نکلا، انالوجی سے نکلا. یہ شیطان کا علم بول رہا تھا لم اکن اسجد لبشر، یہ بشر ہے، اس کو میں سجدہ کیوں کروں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے. آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے گرتی ہے. انا خیر منہ، میرا علم کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، تو بہتر ہو کر کمتر کو سجدہ کیوں کروں. علم ابلیس کو لے ڈوبا، علم ابلیس کو لے ڈوبا، اس کا ایمان بھی غارت گیا. اب یہ سارا مشاہدہ جو ابلیس کا تھا وہ فرشتوں کے پاس بھی تھا. وہ مشاہدہ فرشتوں کے پاس، وہ بھی دیکھ رہے تھے اور اللہ کو سن رہے تھے. انی خالق بشرم من صلصال من حمأ مسنون، میں نے بشر بنایا ہے مٹی سے. اللہ پاک کا کلام سن چکے تھے، تشکیل آدم کو دیکھ چکے تھے. وہی کچھ ابلیس نے دیکھا تھا، وہی کچھ ملائکہ نے دیکھا تھا. اور ابلیس کا علم بول اٹھا کہ سجدہ نہیں کرتا. ملائکہ نے سوال بھی کیا کہ باری تعالیٰ کیسے خلیفہ بنایا ہے ایسے شخص کو. تو پتہ چلا علم ادھر بھی تھا، علم ادھر بھی تھا، مگر ابلیس نے فیصلہ علم سے کرنا چاہا، خدا نے مردود بنا کے نکال دیا، شیطان کر دیا. اور جب فرشتوں کی باری آئی، ان کے سوال کے جواب میں رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، چپ کرو، اور باتیں بھی ہیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. آدم کو خلافت دینے کے اور سبب بھی ہیں، میں جانتا ہوں، بولیے تم نہیں جانتے. اب میں ایک سوال کرتا ہوں، اللہ کا جواب ہے قرآن میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. 2 آدمی بٹھا دیں، ایک پیکر علم
ایک پیکر محبت، ایک نیرا عاشق محبت والا، ایک نیرا عالم علم والا، اور یہ جواب دونوں کو دے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، بولے کون مانے گا؟ جواب دے کون مانے گا؟ علم والا مانے گا یہ جواب کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ نہیں، وہ تو مقابلے پر آئے گا، میں کیوں نہیں جانتا، وہ کہے گا میں کیوں نہیں جانتا، علم ٹکرائے گا۔ اور جو محبت والا محبوب کا جملہ سن کے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا، وہ سر جھکائے گا۔ شیطان اکڑ گیا، فرشتے گر گئے، وہ لعین ہو گیا، فرشتے مقرب ہو گئے۔ حاضرین محترم، تو نکتہ یہ ہے، علم شک ڈالتا ہے، علم شک ڈالتا ہے، محبت شک کو نکالتی ہے، محبت یقین ڈالتی ہے، علم اکڑ پیدا کرتا ہے، ایروگنس پیدا کرتا ہے، علم برابری پیدا کرتا ہے، محبت جھکاتی ہے، تواضع کرتی ہے۔ علم سوچتا ہے یہ کروں یا نہ کروں، محبت مجنو کے کتوں کے پیر بھی چماتی پھرتی ہے، مجنو کے شہر کے در و دیوار بھی چومتا ہے، محبت کہتی ہے چوم۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا دو باتیں شروع میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بات شروع کرنے سے پہلے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب مجھے جواب دیں، ابھی دلائل شروع نہیں کیے، قرآن کی ابتدا ہے، پہلی سورت ہے فاتحہ کے بعد، ابھی دلائل شروع نہیں کیے، بگننگ ہے، اور بگننگ میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ بولیے علم ماننے کو تیار ہے؟ وہ کہے گا کوئی دلیل ہو، دلائل بعد میں آئے، دلائل، مگر شک کو رد پہلے جملے میں کر دیا۔ علم کبھی ایسی بات قبول نہیں کرتا، تو رب نے کہا تو قبول نہ کر، اے علم میں نے تجھے ایمان کی بنیاد ہی نہیں بنایا۔ تو کیا بنیاد ہے؟ فرمایا یؤمنون بالغیب، جو آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں، بن دیکھے مان لیتے ہیں۔ تو لوگوں، بن دیکھے ماننا اہل علم کا شیوا نہیں، اہل محبت کا شیوا ہے، اہل علم کا شیوا نہیں، اہل محبت کا شیوا ہے۔ قرآن کی پہلی دو آیتوں نے لا ریب فیہ اور یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ماننا اور شک نہ کرنا، ان دو آیتوں نے سبق سکھا دیا کہ ایمان کا پودا علم کی زمین میں نہیں اگتا، ایمان کا پودا عشق و محبت کی زمین میں اگتا ہے۔ یہ پہلی اصولی بات تھی جو میں نے آپ کو سمجھائی۔ اب جب یہ نقطہ اپنے ذہن نشین کر لیا، اب آگے چلیے، اب اگلی ایک بات کرتا ہوں، اس کو کوریلیٹ کرتے ہوئے یہ نقطہ جو اب بیان کرنے لگا ہوں، یہ میں نے زندگی میں پہلی بار ہیوسٹن میں بیان کیا تھا۔ حضرت شیخ رضی نیازی صاحب کا جلسہ تھا، ہمارے صدر منہاج القرآن امریکہ کے، علامہ نعیمی صاحب بھی تھے، فرسٹ ٹائم میں نے کہا جلال صاحب بھی تھے۔ وہ بات ضروری ہے کہ آج بتاؤں، اس علم کا پودا، اس کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے، یہ کنسیپٹ سمجھانے کے لیے اگر میری باتیں پلے باندھ لیں گے، بار بار سنیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے عقیدوں پر 40 سال کی پڑی ہوئی گرد دھل جائے گی، اتر جائے گی۔ یہ جو کاوشیں ہوئی کہ عشق کی بات کرنا، محبت کی بات کرنا، محبت کیا ہے، عشق کیا ہے، یہ ابو جہل کی بولی ہے، یہ ابو لہب کی بولی ہے۔ عشق کیا ہے، محبت کیا ہے، یہ بولی ابو لہب، ابو جہل، منکرین کی ہے۔ پوچھنا ہے عشق محبت کیا ہے، ابو بکر سے پوچھو، عمر سے پوچھو، عثمان سے پوچھو، علی سے پوچھو، آج میں ان کے نمونے دوں گا۔ تو پہلی بار ہیوسٹن میں کہی تھی، وہ توجہ طلب نقطہ ہے۔ پورے قرآن مجید میں آپ مطالعہ کریں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو تو اہل کتاب کو خطاب کی گئی، یا اہل الکتاب، اس میں تو انہی کا مضمون ہے جو اہل کتاب سے ریلیٹڈ ہے۔ باقی پورے قرآن میں 2 ایڈریس آئے ہیں، سارے قرآن میں الحم سے والناس تک۔ پوری انسانیت کو خطاب کرنا ہو تو یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یا خطاب آیا ہے صرف مومنوں کے لیے، اہل ایمان۔ پھر کہا جاتا ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ 2 قسموں کے ایڈریس ہیں قرآن میں۔ اب ایک بات توجہ طلب ہے، وہ یہ یا ایھا الناس 10 مرتبہ مکہ میں آیا، مکی صورتوں میں، 10 مرتبہ مدنی صورتوں میں آیا۔ مکہ میں سب کافر تھے، تھوڑے مسلمان تھے۔ مدینہ میں مسلمان بھی تھے، چونکہ اہل یہود بھی تھے، اہل کتاب بھی تھے،
تو 10 بار مدنی صورتوں میں بھی یا ایھا الناس کہہ کے ایڈریس ہوا. یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں. بات توجہ سے سننا، یہ ایڈریس ہے اسی طرح کا جیسے زور سے پہلے ہمارا پیس کانفرنس کا ایڈریس تھا جس میں سارے مذاہب شامل تھے، تو سب کو خطاب کیا جا رہا تھا. تو جب سنیں بڑی توجہ سے، جب مخاطب سب ہوں، سارے ہوں، مسلمان بھی ہوں، کافر بھی ہوں، یہودی بھی ہوں، عیسائی بھی ہوں، کل مسلم و غیر مسلم سارے کو ایڈریس کرنا ہو تو کہتے ہیں یا ایھا الناس. تو جب ان کو ایڈریس کرتے ہیں تو مضمون بھی ان کے مطابق بنایا جاتا ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. وہ جو سارے جیوز اور کرسچن لیڈر بیٹھے تھے تو میں عشق رسول کا مضمون ان کے سامنے لے کے بیٹھ جاتا. بولیے کوئی جوڑ کی بات تھی؟ کہیے نہیں. وہ موضوع چنا جو پوری انسانیت اور سارے مذاہب کے لیے کامن انٹرسٹ کا ہے. 20 مرتبہ اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کر بات کی اور 89 مرتبہ 89 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کہہ کر بات کی. 89 مرتبہ. اب نکتہ سمجھنے والا ہے وہ یہ، یا ایھا الناس 10 بار مکہ میں خطاب کیا، 10 بار مدینہ طیبہ میں، مگر یا ایھا الذین آمنو 89 مرتبہ ایک بار بھی یہ خطاب مکہ میں نہیں کیا اللہ نے. 23 برس ہیں مکی دور کے، کتنے؟ 23 ایئرز. مدنی دور کے ہیں جسٹ 10 ایئرز. 23 برسوں میں ایک بار بھی ایڈریس یا ایھا الذین آمنو کر کے نہیں کیا. 10 برسوں میں 89 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کہا. یہاں تک سمجھ گئے؟ اب آگے چلیے. جب اللہ پاک نے قرآن میں یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں، اے مسلم و غیر مسلم سب لوگوں، اپنے اور پرائے سارے لوگوں، میرا جملہ سنیں، اے اپنے اور پرائے سب لوگوں، جب قرآن میں اللہ نے یہ ایڈریس کیا تو معلوم ہے اس ایڈریس میں مضمون کیا رکھا. قرآن میں مضمون اکثر و بیشتر توحید رکھا، رد شرک رکھا. میں خلاصہ دے رہا ہوں پوری قرآنی آیات کا پڑھ کر، ایک ایک آیت کا نچوڑ. تقویٰ کا موضوع رکھا جب کہا اے لوگو، دنیا کی حقیقت سمجھائی کہ عارضی ہے. آخرت پر ایمان کی دعوت دی جب کہا اے لوگو. عمومی طور پہ رسالت پر ایمان لانے کی بات کی، جزا و سزا کی بات کی، قرآن کی صداقت اور حقانیت کی بات کی، انسان کی تخلیق کی بات کی، انسان کی حقیقت کی بات کی، انسانی وحدت اور انسانی مساوات کی بات کی، اعمال کی جزا و سزا کی بات کی، قیامت کے دن حساب و کتاب کی بات کی. یہ کل مضامین کا میں نے نچوڑ بتا دیا. جب اللہ رب العزت نے کہا اے لوگو تو اس طرح کے مضمون بیان کیے. کیا؟ اس طرح کے مضمون بیان کیے. اور جب اللہ رب العزت نے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مدینہ میں، تو اور سارے مضامین لیے مگر بطور خاص عشق رسول اور ادب رسالت اور تعظیم محمد مصطفیٰ کے موضوع پر جتنی آیتیں ہیں ان میں سے ایک آیت بھی رب نے مکہ میں نہیں اتاری، سب مدینہ میں اتاری ہے. یعنی کفار سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے محبت رسول، عشق رسول کی بات نہیں کی، ادب رسول کی بات نہیں کی، تعظیم رسالت کی بات نہیں کی. جب مدینہ میں اہل ایمان کو خطاب کیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو. توجہ طلب ہے، جب یہ خطاب کیا اہل ایمان کو تو فرمایا ایمان والو، جب میرے محبوب کی خدمت میں بیٹھے اور کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو یوں نہ کہا کرو کہ بات دہرائیں یا ہماری رعایت کریں، نہیں کہا کریں انظرنا، ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیں. تو جب یا ایھا الذین آمنو کہا تو مصطفیٰ کا ادب سکھایا کہ حضور کی مجلس میں بات کیسے کرنی ہے. جب یا ایھا الذین آمنو کہا تو یہ سکھایا کہ خبردار جو میرے رسول سے منہ پھیرے گا وہ خدا سے منہ پھیرے گا. جب یا ایھا الذین آمنو کہا تو ان کو کہا کہ خبردار ایمان والو، جب میرے مصطفیٰ کے گھر میں داخل ہو جاؤ بلائے بغیر میرے محبوب کے گھر نہ جایا کرو، ان کی پرائیویسی میں دخل نہ دیا کرو، اور جب بلائیں تب جاؤ. غیر ناظرین اناہ اذا دعیتم فادخلوا، بلائیں تو جایا کرو. فاذا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا چکو تو باتوں میں نہ بیٹھے رہا کرو، فوری گھروں کو چلے جایا کرو. ولا مستأذنین حدیث، حضور سے باتیں نہ شروع کر دیا کرو.
کھانا کھا کے چلے جایا کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، اگر دیر تک بیٹھو گے میرے محبوب کے گھر میں باتیں کرو گے تو دیر تک حضور کو جگانا اور آپ کے آرام میں خلل ڈالنا میرے مصطفیٰ کو تکلیف دے گا، تکلیف دے گا. فیستحیی منکم، اور میرا محبوب مصطفیٰ بڑے حیا والا ہے، میرا محبوب بڑے حیا والا ہے، وہ تکلیف اٹھا لیں گے مگر تمہیں جانے کا نہیں کہیں گے کہ اب جاؤ. چپ بیٹھے رہیں گے، انہیں تکلیف ہوگی، وہ چپ رہیں گے مگر ان کی تکلیف مجھے تنگ کرے گی. فرمایا واللہ لا یستحیی من الحق، میرے محبوب کو حیا ہے، وہ تمہیں جانے کا نہیں کہیں گے. میں رب ہوں، مجھے کیا حیا ہے، میں کہتا ہوں چلے جاؤ تاکہ میرے مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ آئے. جب مدینہ میں ایمان والوں سے خطاب کیا تو ایسی باتیں کی، ایمان والوں سے خطاب کیا تو فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے مصطفیٰ کے کلام سے پہلے زبان نہ کھولو، میرے مصطفیٰ کی قربانی سے پہلے قربانی نہ دو، میرے مصطفیٰ کا روزہ رکھنے سے پہلے روزہ نہ رکھو. جب مدینہ میں اہل ایمان سے بات کی تو فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار جب مجلس مصطفیٰ میں بیٹھو تو آوازوں کو نیچے رکھو، تمہاری آواز اتنی اونچی نہ ہو کہ مصطفیٰ کی آواز سے بلند ہو جائے. اب یہ باتیں اہل مکہ کو بھی تو کہی جا سکتی تھی، یہ سننے والی بات ہے. وہاں بھی مسلمان بنائے جا رہے تھے، ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی، اور فرمایا میرے مصطفیٰ کو یوں نہ پکارا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. اگر تمہاری آواز ہلکی سی بے ادبی ہو گئی، اونچی ہو گئی، تمہارا ایمان بھی برباد جائے گا، تمہاری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، سارے اعمال برباد جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. اب میرا یہاں پر ایک سوال ہے، وہ یہ کہ یہ سارے مضمون کبھی فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اہل مدینہ کو خدا تیرے رب کی قسم جب تک میرے محبوب آپ کو حاکم نہ مانے یہ مومن ہی نہیں ہے. کبھی فرمایا مدینہ میں ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اگر گناہ کر بیٹھے تو مصطفیٰ آپ کے در پر آ جائیں اور آپ کی شفاعت طلب کریں. اب یہ مضامین جو سارے مدینہ میں اتارے اور اہل ایمان سے خطاب کیے، ان میں سے کوئی ایک مضمون مکی زندگی میں نہیں اتارا. مکی زندگی کے بولیے پورے 23 برس میں نہیں اتارا. میرا سوال ہے ایمان کا تصور بدل دینے والوں اور ایمان کو عشق مصطفیٰ سے دور کچھ اور سمجھنے والوں، اور ایمان کو فقط علم اور فکر اور تھاٹ اور آئیڈیالوجی اور نالج ان چیزوں میں معصور کر دینے والوں، اور حضور سے محبت کرنے کو شخصیت پرستی سمجھنے والوں. میرا سوال ہے اے اہل امریکہ، مسلمانوں سمجھنے کی کوشش کرو، یہ سارے مضمون حضور مکہ میں رہے، وہاں بھی تو اتر سکتے تھے، ان کو ایڈریس نہیں کیا، ان مضامین کا سبق نہیں دیا، یا یوحناس کہہ کر عشق رسول کا سبق نہیں دیا، یا یوحناس کہہ کر ادب مصطفیٰ کا سبق نہیں دیا. مکہ میں یہ مضمون نہیں اتارے. کیوں؟ اس میں 400 مسلمان تھے، باقی غیر مسلم. وہاں اپنے بھی تھے، پرائے بھی تھے. جہاں اپنے اور پرائے سب مشترک تھے وہاں توحید کی بات کی، رد شرک کی بات کی، تقویٰ کی بات کی، اعمال کی بات کی، قرآن کی بات کی، قیامت کی بات کی، مشترکہ موضوع لیے. جب مدینہ آ گئے اور سب اہل ایمان سامنے ہوئے اور جب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اس کی امپلیکیشن کیا تھی؟ امپلیکیشن یہ تھی کہ وہ جو الناس میں اے لوگوں میں سارے شامل تھے، انہیں کہا کہ اب آپ کا سیشن ختم ہو گیا، اب آپ چلے جائیے، اب اپنے خاص لوگوں کی محفل ہے. اللہ پاک نے یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنو کا فرق سمجھا رہا ہوں. اس نے کہا کہ پہلی بات یا ایھا الناس سب کے لیے تھی، وہ ہو چکی. اب مدینہ میں یا ایھا الذین آمنو کے تحت اب سب کے لیے نہیں، خاصوں کے لیے ہے. اس میں اپنے بھی تھے، پرائے بھی تھے. اب پرائے چلے گئے، فرمایا صرف اپنے رہ جائے. ابو بکر دیکھو کوئی اور تو نہیں بیٹھا، عمر دیکھو کوئی اور تو نہیں رہ گیا، عثمان، علی دیکھو، بلال دیکھو، اب کوئی پرایا الناس والوں میں سے تو نہیں رہ گیا. نہیں کھنگالا یا رسول اللہ، الناس والوں میں کوئی نہیں رہا، سب الذین آمنو رہ گئے، اپنے رہ گئے. دروازہ بند کر دو، کوئی غیر نہ سنے. جب بند کر دیا دروازہ، اپنے رہ گئے ایمان والے، تو ان سے بات کی سنو. اگر ایمان کا پودا اگانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کا ادب کیا کرو، مصطفیٰ کے عشق میں جیا کرو. تو جب اہل ایمان کے خطاب کا وقت آیا تو شان رسالت بیان کی، عظمت رسالت بیان کی، ادب تعظیم رسالت سکھایا، بارگاہ رسالت میں آنے کے آداب سکھائے، حضور کے اوصاف و کمالات بتائے. یہاں تک بتایا
اگر تم میں سے کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہونا چاہتا ہے اور خصوصی اپوائنٹمنٹ لینا چاہتا ہے، خاص اپوائنٹمنٹ، کوئی شخص، اور اکیلے بات کرنا چاہتا ہے، کیا اکیلے بات کرنا چاہتا ہے تم میں سے کوئی شخص، اس کو حکم دیا، سورہ توبہ میں ہے، اس کو حکم دیا، سمجھ لیں، جنرل اپوائنٹمنٹ نہیں، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اکیلے بات کرنی، ایکسکلوسیو اپوائنٹمنٹ چاہتا ہے، سورہ مجادلہ آیت نمبر 12 اور 13، تو اللہ پاک نے آداب سکھائے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الناس نہیں کہا، اس لیے کہ یہ بات پتہ نہیں الناس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر بات ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی، ہر بات پرایوں سے نہیں کی جاتی، کچھ باتیں صرف اپنوں سے کی جاتی ہیں، الذین آمنو صرف اپنے ہیں، الناس میں سارے ہیں، فرمایا ایمان والو اگر تم کوئی خاص ایکسکلوسیو اپوائنٹمنٹ لو اور حضور علیہ السلام سے تنہائی میں مل کے بات کرنا چاہو، اذا ناجیتم الرسول، جب تنہائی میں حضور سے کوئی اکیلے بات کرنا چاہو تو ادب سنو، ایسے منہ اٹھا کے نہ چلے جایا کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، حضور کے چیمبر میں، آقا کی بارگاہ میں جانے سے پہلے باہر پیسے لے کر یتیموں، بیوگان، مسکینوں، غریبوں میں صدقہ کرو، پہلے صدقہ کرو، کیوں کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، اور خیرات کرو غریبوں مسکینوں پر، چونکہ حضور کا دل خوش ہوتا ہے، خیرات کر کے ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے ایمان کے لیے بہتر اور دل کے لیے بڑا پاکیزہ ہے، خیرات کر کے اندر جاؤ اور پھر تنہائی میں حضور سے بات کرو، چونکہ صدقہ خیرات کے نتیجے میں اللہ تمہیں دل کی پاکیزگی دے دے گا، اور جب دل پاکیزہ ہوگا تب تنہائی میں مصطفیٰ کے پاس بیٹھنے کے قابل بن جاؤ گے۔ اب سوال یہ ہے، یہ ساری تعلیم اللہ رب العزت نے اہل مدینہ کو، اہل ایمان کو دی، اہل مکہ کو کیوں نہیں دی یا ایھا الناس کہہ کر؟ تو پتہ چلا کہ اللہ پاک نے تبلیغ کا ایک قاعدہ بنا دیا، قرآن کے ذریعے تبلیغ کا ایک اصول بنا دیا، اور وہ یہ کہ اہل مکہ میں مخاطب اکثر مشرکین تھے، کفار تھے، جب انہیں خطاب کیا تو زور توحید پر دیا، جب کفار کو خطاب کیا تو زور توحید پر دیا، زور رد شرک پر دیا، زور قیامت پر دیا، زور انسان کی حقیقت سمجھانے پر دیا، اور جب صرف اپنے اہل ایمان آ گئے، جب ان سے خطاب کیا تو زور ادب مصطفیٰ پر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں تبلیغ کا اصول بنا دیا قیامت تک کہ مسلمان لوگوں، ارے عالموں، مبلغوں، سپیکرز، اسکالرز، اوریٹرز، ٹیچرز، قرآن کا اصول تبلیغ یہ ہے، اور خدا کا اصول تبلیغ یہ ہے کہ جب تم خطاب کرو اور تمہارے مخاطب سارے لوگ ہوں، غیر مسلم مخاطب ہوں، تو زور توحید پر دو، زور رد شرک پر دو، زور قیامت پر دو، زور ہیومینٹی پر دو، ہیومنزم پر دو، ان باتوں پر زور دو جو مشترک ہیں، اور جب خطاب کرو اور تمہارے مخاطب مسلمان ہوں تو ان کے سامنے رد شرک کی رٹ لگانے کی ضرورت نہیں، جب مسلمانوں کو خطاب کرو تو عشق مصطفیٰ کی موضوع پر زور دو، ادب مصطفیٰ پر زور دو، محبت مصطفیٰ پر زور دو، شان مصطفیٰ پر زور دو۔ اس لیے اللہ نے شان مصطفیٰ صرف اہل ایمان کا موضوع بنا دیا اور رد شرک سارے انسانوں کا موضوع بنا دیا۔ لہذا لوگوں، میں نے آج آپ کو کرائیٹیرین دے دیا، ایک ترازو دے دیا کہ آج بھی اگر کسی خطیب کو دیکھو، کسی اسکالر کو دیکھو، کسی مبلغ کو دیکھو، اور وہ سامنے سب مسلمان بیٹھے ہوں اور مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے تقریر ساری توحید پہ کر رہا ہو اور شرک پر کر رہا ہو اور قیامت پر کر رہا ہو، اور پاسنگ ریفرنس حدیث کے طور پہ کبھی حضور کا ذکر کرے، جو مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے زور صرف توحید اور رد شرک جیسے موضوعات پر دے، سمجھ لو کہ یہ خدا کے راستے سے ہٹا ہوا بندہ ہے، یہ قرآن کا راستہ چھوڑا ہوا ہے، یہ بھولا بھٹکا ہے۔ اور جس کو سنو کہ جب مسلمان سامنے ہوں تو زور توحید بھی بیان کرے، انسانیت بھی بیان کرے، قیامت بھی کرے، مگر جب مسلمان ہوں تو سارا زور محبت مصطفیٰ پر دے، ادب مصطفیٰ پر دے، شان مصطفیٰ پر دے، تو سمجھو یہ قرآن کے مطابق تبلیغ کر رہا ہے۔ مجھے علم ہے آپ سب عالم نہیں ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ کہنے والا ریفرنس درست دے رہا ہے یا غلط، آیتیں پڑھ دے گا، آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ ترجمہ صحیح کر رہا ہے یا نہیں، اپلیکیشن صحیح کر رہا ہے یا نہیں،
आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं कहीं बयान कर रहा, हादीस के रेफरेंस सही हैं, एप्लीकेशन सही है, राइट है या रॉन्ग है, आपको ये तो पता नहीं चलेगा। तो आपको सादा पैमाना अता दे दिया, घंटा तकरीर करे, 2 घंटे तकरीर करे, और सारी तकरीर में आका अलैहिस्सलाम का जिक्र हदीस कोट करते हुए पासिंग रेफरेंस के तौर पे आता रहे, मगर जोर हुजूर की मोहब्बत पर, हुजूर के अदब पर, ताजीम पर न दे, तो समझ लो, और कुछ पता चले या ना चले, ये समझ लो कि कुरान से भूला भटका हुआ आदमी है, ये अल्लाह के उसूल तबलीग से हट गया है। और अगर उसको सुनो और वो जोर हुजूर के इश्क पर दे रहा हो, मुसलमानों का जो रिश्ता कल्ब आका से कट गया है उसके जोड़ने पर जोर लगा रहा हो, दिलों में हुजूर की मोहब्बत का पौधा उगा रहा हो, हुजूर का अदब सिखा रहा हो, हुजूर की ताजीम और तकरीम सिखा रहा हो, इतनी बात समझ में आए तो पता चल जाएगा कि इसका ताल्लुक या अय्युहल्लज़ीना आमनू से है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से है। और अगर जोर हुजूर के अदब और मोहब्बत पर न हो, बाकी माज़ामीन पर हो, तो समझो ताल्लुक या अय्युहन्नास के साथ है, ये या अय्युहन्नास का नुमाइंदा है। अगर या अय्युहल्लज़ीना आमनू का नुमाइंदा होता तो मेरे आका की जुल्फों की बात करता, हुजूर के रुखसार की बात करता, हुस्न मुस्तफा की बात करता, हुजूर की गुफ्तार और रफ्तार की बात करता, हुजूर के जमाल की बात करता, अजमत की बात करता, तमकनत की बात करता, उलूव मर्तबत की बात करता, हुजूर के मोजज़ात बताता, तसर्रुफात बताता। और जब आप उठ के उसकी मजलिस से जाएं, दूसरी पहचान तो देखें कि लंबी देर बैठे खिताब सुने, हुजूर की मोहब्बत लेके जा रहे हैं या जो थी वो भी छोड़े जा रहे हैं। अगर किसी का खिताब और तबलीग आका से मोहब्बत का रिश्ता बढ़ा दे तो समझो कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू के साथ ताल्लुक है। और अगर किसी का खिताब व तकरीर सब कुछ सिखाए मगर हुजूर का इश्क करना ना सिखाए, हुजूर का अदब ना सिखाए, तो समझो या अय्युहन्नास में से है। ये कायदा मैंने आपको बता दिया, कायदा। अब इस कायदे को उसूली तौर पे ज़हन नशीन कर लें। अब यही कायदा, चूँकि वक्त थोड़ा है, अब मैं इस कायदे को सहाबा कराम की सीरत से समझाता हूँ कि जो उसूल मैंने बताया सहाबा कराम का इस पर अमल था या नहीं था। सहाबा कराम से बेहतर अकीदा दुनिया में किसी मुसलमान का नहीं है। वो अमेरिकन मुसलमान कहलाए, वो कैनेडियन मुसलमान हो, ब्रिटिश यूरोपियन मुसलमान हो, वो मैक्कन मुसलमान हो, मदीना का रहने वाला, सऊदी अरब का, पाकिस्तान का, हिंद का, सहाबा से बेहतर किसी का अकीदा नहीं। मेयार और पैमाना सहाबा कराम का अकीदा है और उनका तरीका है। अब उनके तरीके में आका अलैहिस्सलाम के अदब की बात जो समझाता हूँ, कुरान मजीद की आयत से शुरू कर लेते हैं और फिर मैं उस तरफ आ जाता हूँ। कुरान मजीद ने फरमाया, जो आयत मैंने तिलावत की, इरशाद फरमाया, ईमान वालों अपनी आवाज़ हुजूर अलैहिस्सलाम की आवाज़ से ऊंचा न करो। और हुजूर को जैसे आपस में एक दूसरे को बुलाते हो, हुजूर को अपने जैसा ना समझा करो, ऐसे सिमिलैरिटी उस तरह ना बुलाओ। अगर तुम्हारी आवाज़ ऊंची हो गई तो तुम्हारे सारे आमाल जब्त हो जाएंगे, ईमान भी गवारा नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। अब कुरान मजीद की आयत में ये बात तय है, कुरान मजीद में जा बजा, कि जिनके सारे अमाल हब्त हो जाएं, हाबितत अमाल हो, जिनके अमाल जब्त हो जाएं, कुरान मजीद में वो सिर्फ काफिरों के लिए होता है। ये बात याद रखें, जब कहा जाए कि सारे अमाल बर्बाद हो गए, ये सिर्फ काफिरों मुशरिकों के लिए होता है, मोमिन मुसलमान के लिए नहीं कहा जाता। कुरान ने कहा, इस पर कुरान मजीद की आयतें हैं, मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ। अब कुरान मजीद ने कहा, अगर तुमने अपनी आवाज़ बेअदबी कर दी और थोड़ी सी भी हुजूर की आवाज़ से ऊंची कर दी तो तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। अब ये बात समझने वाली, एक मरतबा अगर किसी शख्स ने हुजूर की मजलिस में बेअदबी और गुस्ताखी से आवाज़ ऊंची कर दी तो बेअदबी और गुस्ताखी की एक मरतबा, जस्ट वन टाइम, वंस इन ए टाइम, कुरान ने कहा अनतहबत आमालुकुम, तुम्हारी सारी ज़िंदगी के सारे अमाल बर्बाद। गुस्ताखी का अमल एक, बेअदबी का अमल एक। भाई मुमकिन है उसने 50 हज किए थे, 100 उम्रे किए थे, 50 हज भी बर्बाद, 100 उम्रे भी बर्बाद, उम्र भर की ज़कात भी बर्बाद, सदक़ात भी बर्बाद, खैरात भी गए, नवाफिल भी गए, नमाजें भी गए, तबलीग भी गई, जो अमाल उम्र भर किए थे लाखों की तादाद में, वो सारे बर्बाद होके अकाउंट निल हो गया, निल। किस वजह से? ये समझने वाली बात है, सिर्फ एक मर्तबा की गुस्ताखी और बेअदबी की, बेअदबी से आवाज़ ऊंची कर दी। तो अब मैं मुआजना करवाना चाहता हूँ, आपको कंपैरिजन समझाना चाहता हूँ कि एक तरफ अमाल हैं, इबादात हैं,
نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، تبلیغات، مساجد، حلقات، سارے اعمال ہیں زندگی کے ایک طرف صرف ایک دن کی، ایک لمحے کی گستاخی اور بے ادبی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے نتیجے میں زندگی کے سارے اعمال برباد گئے۔ تو بولی اللہ پاک نے وزن کس شے کا زیادہ بنایا؟ ادب کا وزن زیادہ کیا یا اعمال کا وزن زیادہ کیا؟ اب قرآن اللہ کا فیصلہ لے لیجئے بھئی، اگر اعمال کا وزن زیادہ ہوتا ادب سے، آج یہ تصور دیا جاتا ہے کہ کیا ہے ادب، اصل ساری بات اعمال ہے، یاد رکھ لو اعمال نہیں ہوں گے تو دوزخ میں لے جائیں گے، مگر بالآخر دوزخ سے نکل کے جنت میں جاؤ گے، اور اگر ادب نہ رہا، محبت نہ رہا تو دوزخ میں جاؤ گے، پھر کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ اتنا فرق ہے۔ تو ایک لمحے کی بے ادبی عمر کے سارے اعمال برباد کرتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کے نزدیک ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ادب کا مقام پہاڑ جتنا ہے، اور اس کے مقابلے میں سارے اعمال اگر بے ادبی ہو جائے تو ایک رائی تنکے کے برابر بھی نہیں رہتے۔ تو اعمال کا کوئی مقابلہ ادب کے ساتھ نہیں، اسی طرح اعمال کا کوئی مقابلہ محبت کے ساتھ نہیں۔